وہ ساتھ آ گئی ہے کہ آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا سید توحید عالم صاحب ندوی جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد محترم داعی اسلام جناب ماسٹر فخر عالم صاحب، ہمارے بہت سے احباب ان کو جانتے ہوں گے، ان کی بیش بہا دینی خدمات ہیں اور پورا گھرانہ علم و ادب سے متصف ہے۔ آپ خود اردو زبان پر ملکہ رکھتے ہوئے عربی زبان پر بھی اللہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی آپ کے خطاب ہوتے ہیں۔ قطر میں آپ کا بیان ہوا ہے، عرب ممالک میں آپ کے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہت سے اوصاف حمیدہ سے آپ کو نوازا ہے۔ پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے آپ نے برادران وطن کو بھی جوڑا ہے اور اسلام کا پیغام ان کو بھی پہنچایا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے کئی مرتبہ جیل میں وہاں کیمپ لگائے ہیں اور وہاں کے قیدیوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں سہولتیں فراہم کی ہیں اور انہیں پیکج عطا فرمائے ہیں، اور ان کے سامنے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ لہذا میں بڑے ادب و احترام سے حضرت مولانا سید توحید عالم صاحب ندوی زیدت مالیہم سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے معاذ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا سید توحید عالم ندوی صاحب۔ الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وسندنا وقرة عيوننا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. میرے عزیز بھائیوں، حالات کی سختی روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب رات بہت تاریک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب صبح درخشاں روشن ہونے والی۔
جب ماں 9 مہینہ تکلیف کے دور سے گزرتی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب ولادت کی خوشی گھر کے اندر، بتائیں آپ بتائیں، ولادت کی خوشی گھر کے اندر آنے والی۔ باد تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، باد تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ قانون الہی کو سمجھیے ورنہ مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ اللہ کے قانون اور اس کے دستور، اس کے نظام کو سمجھیے ورنہ لوگ مایوسی کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ ظالم بھی یہی چاہتا ہے، دشمن بھی یہی چاہتا ہے، ہمارا مد مخالف بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے اندر بزدلی کے، کم ہمتی کے، پستی کے، ذلت کے، مایوسی کے احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، وہ اس نظام سے گزار کر امت کے لیے ایک بڑے روشن مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اس وقت اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اب وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اصل جو پوائنٹ ہیں اس پر سمیٹ کر آپ سے کچھ عرض کروں گا، ورنہ ایک بہت لمبا موضوع ہے کہ حالات مستقبل میں اسلام کی طرف اور اس کے قانون کی طرف عالمی سطح پر ایسے پلٹنے کے ہیں جس کی نشانیاں، جس کے دلائل، جس کے ایویڈنسز حساس لوگ، تھنکرز، انٹلیکچوئلز دنیا کے اوپر اور تاریخ دنیا کے اوپر گہری نگاہ رکھنے والے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل صرف اسلام کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، صرف اسلام کا مستقبل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا اپنی تمام ترقیات کے باوجود جس مایوسی کی طرف جا رہی، جس بے چینی کی طرف جا رہی، جس فرسٹریشن کی طرف جا رہی، جس ڈپریشن کی طرف جا رہی، جس ٹینشن کی طرف جا رہی ہے، خدا کی قسم پوری دنیا کے پاس اس کے حل کا، اس کے سلوشن کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے سوئٹزرلینڈ جیسا ملک، آپ نیٹ پہ سرچ کریے گا کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کے کون سے ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، پورے ملک کے اندر ڈھونڈنے سے بھی ایک آدمی بھی آپ کو غریب نہیں ملے گا، ایک بھی فقیر نہیں ملے گا، ایک بھی آدمی ظاہری طور پر فائنینشلی پریشان ہو کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی لوگ بڑے خوبصورت، اور ملک کے اندر جو نیچرل بیوٹیز ہیں شاید دنیا میں چند خطے ایسے ہوں گے جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہترین نہریں، ندیاں، جھرنے، نالے، ساحل، سمندر اور آبشار، ساری وہ خوبصورتی جو ہونا چاہیے اس ملک کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں، جس کی وجہ سے ابھی 6 مہینے پہلے وہاں کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا ہر باشندہ اپنے گھر میں سوسائیڈ کرنے والی، خودکشی کرنے والی مشین رکھ سکتا ہے۔ کیا یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ آخر وہ ملک جو بہت مالدار ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے باوجود اتنا حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ ہمیں سوسائیڈ کرنے کی اجازت دی جائے، حکومت بھی مجبور ہو کر سوسائیڈ کرنے والی مشین رکھنے کی وہ پرمیشن دیتی ہے کہ ہر گھر میں رکھی جا سکتی ہے۔ اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر جان ختم ہو جائے۔ آگے بڑھئے، جاپان جو یورپ سے 11 اور 12 سال ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آگے چلتا ہے،
جاپان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ وہاں کا لائف سٹائل، لائف سٹیٹس، لائف سسٹم معلوم کریں تو حیران ہو جائیں. ایک ٹرین صرف 5 منٹ لیٹ ہوئی تو حکومت نے اس پر ہمیشہ کے لیے بین لگا دیا کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں چل سکے. اور یہاں تو ماشاءاللہ اگر وقت پر آ جائے تو یہ کمال کی بات ہے. تو کمال کی بات. ایک مرتبہ ہم لوگ کسی دوسرے ملک جا رہے تھے، پڑوس کے ملک میں، تو کلکتے سے وہاں آگے جانا تھا. کانپور سے ہماری ٹرین تھی تو پہنچے 6 گھنٹہ لیٹ، پھر 8، 10، 12، 14، 15، 24 گھنٹے لیٹ ہونے کے بعد ٹرین جب آئی تو ہمارے ساتھی نے کہا بالکل رائٹ ٹائم پہ آئی. یہ حال ہے وہاں، اس کا تصور نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ گئے ہوئے تھے تو پروگرام تھا، ان کو بلایا گیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ آ جائیے. اب پرانی عادت کہاں اتنی جلدی چھوٹ جائے، تو انہوں نے صرف 2 منٹ تاخیر کی تھی. 2 منٹ. تو جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس بار تو ہم لوگوں نے برداشت کر لیا ہے، لیکن آئندہ مجھے آپ کے ذریعے سے یہ خبر نہ معلوم ہو کہ آپ لیٹ ہوئے ہیں، کوئی اور خبر دے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں نہیں رہیں. امانت داری، ظاہری امانت داری، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے. تو اس جذبے کی وجہ سے وہ اتنے امانت دار ہیں کہ اگر آپ کے 2-3 کروڑ روپے بھی کہیں راستے میں گر گئے تو وہ آدمی بے چین نہیں ہوتا ہے، کیا ہوگا، کون لے گیا ہوگا. وہ بالکل سکون سے اپنے گھر پہنچتا ہے، اور جہاں وہ گرے ہیں اس کے لیے ان کے آفیسز بنائے گئے ہیں، گرا ہوا سامان وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. وہ آدمی جب بھی پہنچے گا اس کے پیسے اسے مل جائیں. کام کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ حکومت کو درخواست کرنا پڑتی ہے کہ اپنی جان پر رحم کھاؤ، تھوڑا آرام کر لو، ریسٹ کرو، صحت کا خیال رکھو. یہاں کام کے لیے کہنا پڑتا ہے. آپ کے محلے میں ماشاءاللہ اگر مسلم محلہ ہے تو بہت اچھی طریقے سے ہزاروں بچے پھالتو 1-1 بجے رات تک، 2-2 بجے رات تک. لکھنؤ میں پہنچ گیا مسلم گلیوں میں تو ان کی صبح ہوتی ہے 10 بجے کے بعد، اور صبح سب بے ہوش کی عالم میں ہوتے ہیں. تو یہ وہاں کا لائف سٹائل ہے، کوئی کمی نہیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں، ان کے پاس زندگی کی وہ کمی ہے اللہ نے جس سے ہمیں اور آپ کو سرفراز کر رکھا ہے. وہ اپنی مایوسی کو دور کرنے کے لیے سارے راستوں سے گزر چکے ہیں، کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سال میں جاپان جیسے چھوٹے سے ملک میں، جاپان کوئی بہت بڑا ملک نہیں، چھوٹے سے ملک میں 23 ہزار لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا پلٹ کر کہاں آئے گی؟ ارے آپ بتائیں کہاں آئے گی؟ صرف اور صرف اسلام کی طرف. کیونکہ اسلام یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے، یہ باہر کی چیز نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں کی چیز نہیں ہے. اسلام ہر ضمیر کی آواز، ہر دل کی آواز ہے، ہر آتما کی آواز ہے، ہر روح کی آواز ہے، ہر سول کی آواز ہے، اور ہر اندر کے ایک روئے کی آواز ہے. کیونکہ یہی دین فطرت. جو آدمی اسلام سے ہٹے گا وہ اپنے ضمیر کو، اپنی آتما کو شانتی کبھی نہیں دے سکتا ہے. اور جو سارے ڈھکوسلے دکھائے جاتے ہیں اس پر تو کبھی نہ جائیے گا. ظاہری شکل میں آدمی مجبوری میں بہت کچھ بولتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر پہ شادی ہے اور ہم گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں آنے والوں مہمانوں کا. بہترین ٹائی، شرٹ، شیروانی اور زرق برق لباس، ہر آنے والے کا بہت خوشی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا ہر آدمی اندر کی خوشی سے سب کا استقبال کرتا ہے؟ ہرگز نہیں جی. جس نے
10 لاکھ 20 لاکھ اپنی بیٹی کو رخصت کے لیے جس نے قرض لیا ہو، ہرگز وہ دل کی خوشی کے ساتھ استقبال نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے میں بہت خوش ہوں۔ خدا کی قسم یہ دنیا میں اسلام کے مخالف اٹھنے والی آوازیں اور ان کے علمبردار، ان کی یہ بے چینی خود بتا رہی ہے کہ اسلام کے حق میں جو مستقبل پلٹنے والا ہے اس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس اگر حق کی طاقت ہے، سچ کی طاقت ہے، مذہب کی طاقت اور ریئلٹی اور اتھینٹسٹی ہے تو آپ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کریے، اور اگر آپ بات کرتے کرتے دلائل کے بعد آپ نے گالی گلوچ شروع کر دی، جوتے لاش شروع کر دیے، مار پیٹ شروع کر دی، تو آپ ہار گئے یا جیت گئے؟ بتائیں نا، ہار گئے۔ دنیا اسی رخ پہ چل رہی ہے، دنیا اسی رخ پہ جا رہی ہے، دنیا اسی رخ پہ جا رہی ہے کہ ہم صاحب ہمارے اندر اپنی سچائی کو دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، پروف کے ساتھ جب ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم آ گئے گالی گلوچ پر، ناموس رسالت و شان رسالت میں گستاخی کرنے پر، قرآن کے اوراق کو جلانے پر، ہم آ گئے اذان کی آوازوں پر پابندیاں لگانے پر، ہم آ گئے خانے خدا کو گرانے پر۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سچائی اور دلائل کے اعتبار سے ہار چکے ہیں، اور یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں اسلام کے مقابلے میں ہم بھی کچھ صداقت و سچائی اور ریئلٹی اور حقیقت رکھتے ہیں تو اسے کھلا ہوا چیلنج ہے، کسی بھی انٹرنیشنل اسٹیج پر آ کر سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی غصے اور گرمی کے آپ اپنی چیز کی سچائی کے دلائل پیش کریے، اور اسلام کے ماننے والوں کو اپنی دلائل، اپنی سچائی پیش کرنے دیجئے۔ انشاءاللہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ بہت دیر تک وہ ٹک سکے۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ آپ حق کو، سچ کو، سچائی کو، صداقت کو، ریئلٹی کو طاقت کے بل پہ کبھی دبا نہیں سکتے۔ دنیا نے بہت تجربات کیے ہیں، رشا نے یہی کوشش کی تھی کہ ہم فوج، ملٹری، پولیس کے بل پر اسلام کی طاقت کو دبا دیں گے۔ آج رشا کی صورتحال یہ ہے کہ اب وہاں کے جرنلسٹ، اخبار میں رپورٹنگ کرنے والے صاف یہ کہنے لگے ہیں کہ جو صورتحال رشا میں اسلام کی طرف پلٹنے کی ہے، اگر یہی رہی تو زیادہ نہیں 2045 تک پورے رشا کے اندر اسلام کی اکثریت ہو جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں کا جو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ وہاں کا جو وزیر اعظم ہے، اس نے ابھی 3-4 مہینے پہلے پورے ملک کے لیے اس نے قانون پاس کر دیا ہے کہ اب بینکنگ کا یورپین سسٹم ختم کر کے پورے ملک میں اسلامک بینکنگ کا سسٹم شروع کیا جائے گا۔ 2018 میں رشا میں جو مسجد بنی ہے، اس مسجد کا افتتاح کرنے جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ بھی گیا تھا۔ اس مسجد کے صرف اندرونی حصے میں چھت کے نیچے بیک وقت 43,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اب یہاں کے بیچارے لنگڑے لولے، ان کو ہم کیا کہیں، ہمارے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں، لنگڑے لولے اور نالی کے گندے کیڑے، اب ان کو بھی نشہ سوار ہوا ہے کہ ہم بھی طاقت کے بل پر، فوج کے بل پر، قانون کے بل پر، اور طاقت کے بل پر، اور پولیس کے بل پر، اور ملٹری کے بل پر ہم اس ملک میں اس صداقت و سچائی کو دبا دیں گے۔ خدا کی قسم اگر ہم نہیں تو انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ مستقبل صرف اسلام کی سچائی اور صداقت کا ہے۔
اور دنیا اسی طرف بڑھ رہی ہے. یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اس چیز کو دبانے کی کوشش ہے. میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ وقت بہت ہو چکا ہے. بس میں اس بات کو سمیٹ کر آج کے اس جلسے کے حوالے سے میں صرف آپ سے 2 باتیں کہتا ہوں. میرے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی تھی، لیکن جب دیکھا وقت تو میری عادت نہیں 11 بجے کے بعد زیادہ تقریر کرنے کی، کیونکہ اس کا نتیجہ عام طور پر جو ہے کچھ نکلتا نہیں. تو اس وجہ سے بس 2 باتیں اس وقت بہت اہم ہیں. سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ، بغیر جوش میں آئے ہوئے، بہت ہوش کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت ہے وہ ہے فکری حملے کا، آئیڈیالوجیکل اٹیک کا ہے سب سے بڑا خطرہ. اور اس کا اہم نشانہ ہماری نئی نسلیں. ابھی مولانا ڈرگس اور شراب کا تذکرہ کر رہے تھے، اس کے پیچھے ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، ان کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے وہ ہماری نئی نسل کو اغوا کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اس میں، صرف شرابی کا مسئلہ نہیں. اگر ہم نے اور آپ نے 2 کام کر لیے تو انشاءاللہ ہمارے بچے دنیا کے سامنے وہ نمونہ دکھائیں گے جو اس وقت سرزمین فلسطین پر اسلام کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دکھا رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس رخ پہ تیاری کرنے. پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو پوری پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اس میں بالکل ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہر پیرنٹس کی اور ہر گارجینز کی، ہر والدین کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حق میں کہ کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد ان کے سامنے بہت آسان انداز میں اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان یکتائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا عز و کمال، اس کی عطا و نوال، اور عالم کے ذرے ذرے پر اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، عزت و ذلت کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے اس انداز میں اس بچے کے سامنے پیش کیا جائے کہ بچپن سے اللہ کا تعارف، اس کی محبت اس کے قلب و جگر میں بیٹھ جائے. وہ یہ سمجھ جائے کہ میرے دل کی آخری تمنا، میرے دل کی آخری آرزو، میرے دل کی آخری آس، میرے دل کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش میرے رب سے ملاقات کی. اور بچے ایسے معصوم ہوتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے. اگر آپ نے بچوں کے سامنے اس انداز میں، جس انداز میں قرآن نے تربیت دی ہے، اگر آپ بچوں کی ذرا سے تربیت کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ سے بہت آگے نکل جائیں گے ایمانی معیار کے اعتبار سے. قرآن کا جو انداز ہے وہ اتنا عام فہم انداز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی بات نقش ہو جائے. قرآن کیسے سمجھاتا ہے توحید کو؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. آپ بچوں کو بٹھا کے جیسے اللہ نے سوال کیا ایسے سوال کریے. اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے ٹکڑے، بتاؤ تمہیں آسمان و زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ پودا کون اگاتا ہے؟ پتیاں کون نکالتا ہے؟ پودوں میں پھول کون کھلاتا ہے؟ پھول میں خوشبو کون پیدا کرتا ہے؟ اس پھول کو پھل میں کون تبدیل کرتا ہے؟ پھل میں ذائقہ کون پیدا کرتا ہے؟ پھل میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ پھل میں تراش و خراش کون کرتا ہے؟ پتیوں کو رنگت کون دیتا ہے؟ آپ اس انداز میں جب بچے سے پوچھیں گے اور پھر اس سے کہیں گے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور بھی ضرور انسانوں کو کہنا پڑے گا تو یہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے. زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ ایک بیج جو مردہ ہوتی ہے، بے حرکت ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے،
کسان لے کر زمین کے حوالے کر دیتا ہے، واپس چلا آتا ہے، اس کے بعد کسان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب رب کائنات کی قدرت وہاں پر کام کرتی ہے، اس بیج کو پھاڑ کر اس سے نرم نرم اخوا نکالنا، پھر اس کو پروان چڑھانا، پھر اس کی شاخیں بنانا، شاخوں میں پتیاں بنانا، پھر اس کو آخر مرحلے تک پہنچانا کون کرتا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، نظام عالم کو کون چلاتا ہے؟ چاند و سورج کی گردش کو، رات و دن کی گردش کو، موت و حیات کے نظام کو، مرض اور شفا کے نظام کو، عزت و ذلت کے نظام کو، ہواؤں کے نظام کو، دریاؤں کے نظام کو، سمندروں کے نظام کو میرے بیٹے کون چلاتا ہے؟ اس لخت جگر اور چھوٹے سے بچے کا رویا رویا بولے گا میرا اللہ چلاتا ہے، میرا رب چلاتا ہے۔ اور جب اس بیٹے کے اوپر کبھی حالات آئیں گے اور کوئی دشمن خدا اس کا سودا کرنے کی ہمت کرے گا، وہ بیٹا میرا، وہ میرا لخت جگر اس دشمن خدا سے کہے گا تو میرے ایمان کو نہیں چھین سکتا ہے، چاہے میری بوٹی بوٹی ہو جائیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ایک بار نہیں 100 بار میرا دماغ میرا بھیجا گن اور بموں سے اڑا دیا جائے، لیکن میں اپنے اس رب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جس کی گھٹی میری ماں نے، میرے باپ نے بچپن سے پلایا ہے۔ اور آج کے دور میں اللہ نے وہ مبارک دن دکھایا ہے، میں تو اس کو اللہ کا ایک احسان سمجھتا ہوں کہ دنیا کی وہ سرزمین جو ظاہری اعتبار سے سب سے کمزور، جہاں کھانے کے لیے غذا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، علاج کے لیے دوا نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن 22 سال سے 23 سال سے ان کی ماں نے فجر کے بعد سے لے کر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جو توحید کا جام پلایا ہے، توحید کا جو درس پلایا ہے، توحید کی جو گھٹی پلائی ہے ان ماں نے، آج وہ بچے سرزمین فلسطین پر پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے ایمان کا، اسلام کا، رب کائنات کا ایسا تعارف اور ایسا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ صرف 80 دن کے اندر فرانس کے اندر 17,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ان بچوں کی صدائیں خالی نہیں جا سکتی، ان بچوں کی آواز، ان کی اٹھنے والی حق کی صدا خدا خالی نہیں جانے دے گا۔ جن کے گھر کے سارے لوگ شہید ہو گئے، سارے لوگ اللہ کے راستے میں کام آ گئے، ایک چھوٹا موٹا ننھا سا بچہ بچا ہوا ہے، اس کا چچا گود میں لے کر پوچھتا ہے این ابو؟ وہ 2.5-3 سال کی بچی، حیران ہوں میں، وہ 2.5-3 سال کی بچی مسکراتے ہوئے کہتی ہے مات واستشہد، مات واستشہد، ابو کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس نے چچا نے سوال کیا این هو الان، اس وقت کہاں ہیں؟ اس بچی نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا فی الجنہ، فی الجنہ، فی الجنہ۔ سلام ہو اس بچی پر، سلام ہو اس کی اس ماں پر، سلام ہو اس کے اس باپ پر جس نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن اس معصوم بچی کو اس نے یہ سکھایا کہ شہادت کی موت کا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کر رو نہیں رہی ہے، بلکہ وہ سمجھ رہی ہے کہ میرے باپ کی وہ موت نہیں ہے، بلکہ شہادت زندگی کا ایسا آغاز ہے جہاں موت کا کوئی ڈر نہیں، جہاں ہمیشہ ہمیش کی راحت، ہمیشہ ہمیش کا آرام، ہمیشہ ہمیش کا سکون، ہمیشہ کی جوانی، من مانی زندگی جو بندے کی خواہش ہوگی اللہ وہ پوری کریں گے۔ یہ سارے کانسیپٹ وہ 3 سال کے بچی کے ایسے کلیئر کر دیے گئے کہ وہ اپنے باپ کی شہادت پر مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر میرے بیٹے کے سامنے یا آپ کے بیٹے کے سامنے میری لاش پڑی ہوئی ہو، 1-2 ہفتے تک اس بچے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔
میرے عزیز بھائیوں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کام ہم سب کو روزانہ پابندی کے ساتھ کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو ہم دیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے نام پر، توحید کے نام پر، رسالت کے نام پر، آخرت کے نام پر، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے، اس نام پر شاید ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ جب بھی بیٹھیں گے ماں باپ، دنیا کی باتیں، گاڑی کی باتیں، کپڑے کی باتیں، ڈرائنگ روم کی باتیں، کچن کی باتیں اور ان چیزوں کی باتیں جن کی وجہ سے اس بچے کے قلب و جگر میں دنیا ہی سوار رہے۔ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، سب سے زیادہ ماں سے سیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہمیں آدھا گھنٹہ دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ کتابیں اس کے لیے آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ سیرت پہ بہت سی کتابیں، آپ سیرت کی کتابیں خرید لائیں۔ الرحیق المختوم ہے، سیرت النبی ہے، سیرت رسول اکرم ہے، اور ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی البیلے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، در یتیم۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب تک وہ ختم نہ ہوگی آپ کا دل خود اس کتاب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک کام ہم سب کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ضروری ہے۔ اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ اور زیادہ تفصیل سے آپ سے بات ہوتی۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام میرے عزیز بھائیوں جو ہم سب کو کرنا ہے، اگر ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے رفیع صاحب کو جنہوں نے اتنا بڑا ادارہ قائم کر رکھا ہے، اور ماشاءاللہ تقریباً 200-250 بچیاں یہاں پر زیر تعلیم ہیں، جن کے قلب و جگر میں اللہ، اس کے رسول کی محبت، اس کا پیغام، اس کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن شاید اس شہر میں یا اس قصبے میں صرف اتنے ہی بچے تو بچیاں نہیں ہوں گے، ایک بڑی تعداد ہوگی۔ اگر ہمارے بچے اور بچیاں کسی اسکول، کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں، سب سے بہتر اور سب سے اچھا تو یہ تھا کہ خود ہمارے اسکول ہوتے۔ مسلمانوں نے بہت کوتاہی کی آزادی کے بعد سے لے کر، اگر مسلمانوں نے صحیح انداز میں ہر اس میدان میں جس کے ذریعے سے کوئی قوم زوال سے نکل کر عروج کی طرف آتی ہے، اگر مسلمان سنجیدگی کے ساتھ محنت کر لیتے تو آج یہ بدترین دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کوئی ہے اس مجمع میں کہہ سکتا ہے کہ صاحب مسلمان بہت غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں؟ ابھی راستے سے آتے ہوئے جو میرج لان دکھے ہیں، اکثر اس میں مسلمانوں کی شادیاں، اور ایک ایک میں 20-20 لاکھ، 10-10 لاکھ تو بالکل عام بات ہو چکی۔ ورنہ ایسی شادیاں ہیں جہاں پر ہر باراتی کو فارچونر دی گئی۔ ایسے ذلیل، ایسے گھٹیا، ایسے گرے ہوئے انسان، اور پھر حالات کا رونا روئیں ہم پر حکومت، یہ سب بکواس۔ اس کا تذکرہ کرنا ہی بیکار۔ سلوشن کیا ہے بھئی؟ حل کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حالات کا رونا اور اس کو زیادہ کھل کے بیان کرنا، اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ دوسرا کام جو ہم سب کو کرنے کا ہے، جن کے بچے اسکول و کالجز میں ہیں، فوری طور پر، گویا ایمرجنسی آپ سمجھئے کہ ہم فوری طور پر پورے اس قصبے کا، اطراف کا ایسا جائزہ لیں کہ ہمارے سامنے پوری فہرست ہو۔ کتنی مسجدیں ہیں اس قصبے میں؟ 4 مسجدیں۔ جیسے اس قصبے میں 4 مسجدیں ہیں، 4 مسجدوں کے اطراف میں مسلمانوں کے کتنے گھر ہیں، ان گھروں میں کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں۔ اگر بچی کی عمر 10 سال سے کم ہے تو وہ بچی بھی اور بچے بچپن سے لے کے 55 تک، بچے چاہے جس عمر کے ہوں، بچی 10 سال سے نیچے کی، پورا سروے ہونے کے بعد ان 4 مسجدوں کے اندر ایسے اسلامک کلاسز 1-1 گھنٹے کے، پون گھنٹے کے شروع کیے جائیں کہ اس پورے شہر اور قصبے اور اطراف کا کوئی بچہ اور بچی باقی نہ بچے جو 1 گھنٹے کے لیے قرآن کی وہ تعلیم، دین کی وہ بنیادی تعلیم حاصل نہ کر رہا۔
اس کے لیے ہمیں زمینی طور پر محنت کرنا پڑے گی، اور بہت آسان ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ جماعت کے ساتھی ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ وہ ساتھی بھی اور جو عام طور پر مسجدوں سے کچھ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے، کوئی کمیٹی میں ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی اہل ثروت ہے، لیکن اس کو درد ہے۔ میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو اہل ثروت نکمے اور ناکارے ہوتے ہیں، ان کا سارا پیسہ شادی میں، نوٹنکی میں، فضول خرچیوں میں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں یہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں، مشاعرے کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اگر واقعی میں مشاعرے میں سنجیدہ شاعر ہوں اور جن کے اشعار سے عشق رسول پیدا ہو تب اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ مشاعروں کے نام پر، ابھی یہیں پر پروگرام تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مشاعروں کے نام پر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا۔ یہ سب مریض قوموں کے اثرات ہیں، مریض قوموں کا ذہن ہے۔ جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے، آپ نے کبھی ان کے ہاں مشاعرہ دیکھا؟ آپ نے ہاں کبھی ان کے بڑے بڑے جلوس دیکھے؟ اندر زمینی سطح پر، گراؤنڈ لیول پر انہوں نے محنت کی ہے، اس وجہ سے آج ملک ان کے ہاتھ میں۔ اگر ہم نے بھی محنت کی ہوتی تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ نظریے کی طاقت ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں۔ ہم اپنے نظریے کے ذریعے سے، خدا کی قسم، صرف یہ ملک نہیں پوری دنیا کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور شکست بھی دے سکتے ہیں۔ وہ مضبوط اسلام کا نظریہ جسے ہم بہت آسانی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر گزر جاتے ہیں، یہ ایک اسلامی نظریہ ہے، یہ ایک تھیوری ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک تھاٹ ہے جو پوری دنیا کو بہت آسانی کے ساتھ شکست دے سکتا ہے۔ لیکن کیا آزادی کے بعد سے لے کر آج تک اس ملک میں جیسا اسلام کا تعارف کروانا چاہیے کیا مسلمانوں نے کروایا؟ آج بھی برادران وطن کے ذہن و دماغ میں ایسی بھیانک غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے ایک دوست کے ہاں، ان کا بہت پرانا ساتھی، کالج میں ساتھ میں پڑھتا تھا، 12 سال تک ساتھ رہا، اور اس کے دل میں وہ جڑا ہوا تھا اسی تنظیم سے جس تنظیم نے آج پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رکھا، اس سے وہ جڑا ہوا تھا، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، لیکن وہ کبھی اس نے دل کی بات نہیں کی۔ ایک دن اس نے کہا کہ جنید بھائی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت دن سے میرے دل میں ہے، میں کہہ نہیں پاتا۔ کہہ رہے آپ کہیے، آپ کو کیا تکلف ہے؟ تو نے کہا آپ سچ بتائیے گا۔ کہا ہاں کہیے۔ وہ بھی حیران کہ یہ آج کون سا سوال کرنے جا رہا ہے، تو اب اس کا سوال سنیے۔ اس نے جانتے کیا کہا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کتنا خطرناک زہر بٹھایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جنید بھائی، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی گردن کیسے کاٹنا ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی۔ انہوں نے کہا رہے آپ کا دماغ صحیح ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ کہا نہیں، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں، میں نہیں مان سکتا۔ بات ختم ہو گئی، چلے گئے۔ اس نے جانتے کیا کیا؟ اچانک ان کا ایک مدرسہ بھی تھا، 1:30 بجے رات میں وہ مدرسہ پہنچ گیا اور گیٹ کیپر کو اس نے دستک دی۔ گیٹ کیپر نے پوچھا کون؟ کہا مجھے مدرسہ دیکھنا ہے۔ کہا دماغ صحیح آپ 1:30 بجے رات میں مدرسہ دیکھنے آئے، جائیے صبح آئیے گا۔ تو اسے اور تھوڑا یقین ہو گیا کہ ہاں بالکل صحیح بالکل بات صحیح۔ تو اس نے کہا نہیں، میں پرمیشن نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں، مجھے اسی وقت دیکھنا ہے۔ کہا مجھے اس کا رائٹ نہیں، مجھے حق نہیں آپ کو میں پرمیشن۔ تو کیسے آپ جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کریے پھر آپ۔ تو انہیں فون لگایا کہ یہ آئے ہوئے ایک صاحب، ان کا نام بتایا۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل دکھا دو۔ اب وہ 1:30 بجے رات میں بچے سب سو رہے ہیں، وہ گیا اندر، ہاسٹل تھا، بچے سو رہے تھے۔ اب وہ ایک ایک کمرہ کھول کے دکھا رہے، تو وہ تخت کے نیچے ایسے جھانک کے دیکھ رہا ہے، لائٹ مار کے دیکھ رہا ہے۔ سب دیکھتے دیکھتے پوچھا کچن کہاں ہے؟ کچن میں گیا۔ گودام کہاں ہے؟ گودام بھی گیا، کچھ نہیں ملا۔ جب آنے لگا تو اس نے کہا اچھا ان لڑکوں کا بکسا دکھائیے۔ تو بکسا کھولا گیا، اس نے نکالا، کھولا، دکھایا 1 2 3 4، کچھ نہیں ملا۔ تو اس نے کہا اچھا
پھر ہمیں کچن لے چلیے، پھر کچن لے گئے۔ اس نے کہا روٹیاں کہاں پکتی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ، تو تندور میں اس نے راکھ ہٹا کر دیکھا، راکھ ہٹا کر کہیں اس کے نیچے کچھ نہ رکھا، وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ اللہ کا شکر ہے مدرسے تو صرف محبت کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تمہارے پڑوسیوں کو تم سے تکلیف پہنچ گئی تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو جانوروں کے بھی حقوق سکھائے جاتے ہیں کہ جانور کو اگر کسی نے رکھا ہے تو کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، تو وہ وہاں یہ سب کوئی اس کا تصور ہی نہیں، لیکن اس کا ذہن اتنا گندا کر دیا گیا تھا کہ اس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ اتنی بھیانک گندگی بیٹھی ہوئی۔ پھر اس نے ایک کام شروع کیا، جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے ساتھ میں لے جاتا تھا اور اس نے دکھایا، تو الحمدللہ صرف 5-6 پروگرام میں وہ شریک ہوا، اس کے بعد اپنا دل وہ اسلام کو دے بیٹھا۔ اور آج جب کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو سب سے آگے بڑھ کر وہی بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، معاف کریے گا، نہیں کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ ہم ان سب حالات کا شکار ہیں۔ بہرحال تو میں دوسری بات آپ سے کیا کہہ رہا تھا، چلیے بتائیں، دیکھیں یاد بھی کہ ابھی بھول گئے، جی بتائیں دوسری بات ہم نے کیا کہی کرنے کے لیے؟ ارے اتنی جلدی، جی ہاں، اپنے محلے کا ایسے سروے کیا جائے کہ پورے محلے کی پوری لسٹ آ جائے، ہر گھر کی، اس مسجد کے اطراف میں اتنے گھر ہیں، اس میں اتنے بچے ہیں، ان کی یہ عمریں ہیں، یہ بچے یہ بچیاں، سب پوری لسٹ۔ 10 سال سے بچے جو بچیاں چھوٹی ہوں، بچے چاہے جتنے بڑے ہیں، ان کے ایسے کلاسز شروع کیے جائیں، کوئی بچہ اور بچی باقی نہ بچے۔ جو ہماری 10 سال سے بڑی بچیاں اسکول میں، کالجز میں یا کسی انسٹیٹیوشنز میں کہیں بھی ہوں، تو ان کے کلاسز ہم کمرے مخصوص کر لیں محلوں، اور وہاں کوئی پڑھانے والی، الحمدللہ یہاں ادارہ ہے، یہاں پڑھانے والی آرام سے مل جائیں گی، ان کے کلاسز وہاں شروع کیے جائیں۔ لیکن عمومی ایک ایسا ماحول، یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور سب جتنے بیٹھے ہیں یہاں، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی یہ جو مولانا ذمہ دار ہے اس مدرسے کی انہی کی ذمہ داری، یا کسی امام صاحب کی ذمہ داری، یا صرف جماعت کے چند احباب کی ذمہ داری۔ میرے عزیز بھائیوں، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب کو مل کر اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارے 100% بچے اس اسلامک کلاس سے جڑ نہیں جائیں گے، تب تک ہم انشاءاللہ چین اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب محنت کریں گے، اور کل سے اس کی محنت شروع کر دیجئے۔ اور یہ جو میں نے بتایا، گھر میں بیٹھ کر آپ اس کو معمولی کام نہ سمجھیں، یہی وہ کام ہے جو آج پوری دنیا کو اپنے منظر دکھا رہا ہے۔ ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا ویڈیو آیا تھا وہیں کا، آپ دیکھیں ان ماؤں کی تربیت کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ ان کے جو لیڈر تھے شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں عشق خدا اور عشق رسول کا ایسا چراغ روشن ہے کہ ایک بچہ وہ 6-7 دن کے بعد ہاسپٹل میں رہا، زخموں سے چور تھا، لیکن عجیب مطلب اس کا جذبہ دیکھیے، جیسے ہی اسے پہلا ہوش آیا ہے، اس نے فوراً اپنے رب سے کہا، اے اللہ کم یومن ما صلیت یا ربی، اے میرے رب نہ جانے کتنی میری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کس طرح ماں نے بتایا ہوگا، بیٹی اگر تیری جان میں جان باقی ہے تو نماز مت چھوڑنا، اور ایسا اس کے قلب و جگر میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ سانس آئی تو پہلا جملہ نکلا، اے اللہ نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ ایک بچہ 10 اور 11 سال کا، وہ بھی زخموں سے بالکل نڈھال، اور علاج کے لیے ہاسپٹل گیا، اور جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، اس نے فوراً اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا، واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ من سویداء قلبی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کاش ہمارے بچوں کے قلب و جگر میں بھی عشق خدا اور عشق رسول کا ایسا ہی چراغ روشن ہو جائے، پھر دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی نہیں جھکا سکتا ہے، جس کے سامنے زندگی کا وہ تصور ہو جہاں زندگی ہمیشہ
ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوتی ہے، موت کا کوئی کھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ تصور مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی اس کی نگاہوں میں مکھی کے اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کے سب سے نہتھے لوگ اور ٹکر دے رہے ہیں دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو، اور قریب لے آئے ہیں شکست کے۔ بہت ہی قریب ہے وہ وقت کہ دنیا نے جو بہت کچھ چھپایا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، ہم روشن اسلام کے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ جو بیچ کا دور ہے یہ تمحیص کا دور ہے، یہ تمیز کا دور ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ کا یہ فرمان ہے مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، ہرگز ہم تمہارے کرتوت اور گندگیوں گناہوں کی وجہ سے ایسے ہی ایک حالات پر پرسکون انداز میں نہیں رہنے دیں گے، یہاں تک کہ ہم ایسے حالات بھیجیں گے کہ ہم خبیث کو طیب سے الگ کر دیں گے۔ طیب کو الگ، خبیث کو الگ، منافق کو الگ، مومن کو الگ، بناوٹی مسلمان کو الگ، اور سچ اور حق پر قائم رہنے والے مومن کو الگ۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں بس اس کی کوشش کرنا ہے کہ جب ہماری فہرست ہمارے رب کے سامنے جائے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ نے یہ کہہ کر پکارا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یقیناً میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے دل سے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے فرمان پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تو جیسے ہی ان کا وقت قریب آئے گا، جوخ در جوخ ساتوں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور سب کی زبانوں پر یہ مزدے جاں فضا ہوگا، یہ بشارت ہوگی، اے بندے خدا اور اے اللہ کی بندی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کوئی غم مت کرنا، کوئی رنج مت کرنا، اور بشارت سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اب یہاں تمہارا ایسا اکرام ہوگا، ایسا اعزاز ہوگا کہ جو تمہارا دل چاہے گا تمہارا رب وہ سب تمہارے لیے پیش کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس رخ پر اپنے بچوں اور بچیوں کو تیار کرنا ہے، اور جو دندنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، انہیں مہلت دی جاتی ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے غلط روش کی وجہ سے، ہمارے کھلے علل اعلان نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہمارے رشوت کھانے کی وجہ سے اور رشوت لینے کی وجہ سے، ہمارے دوسروں کے حق کے مارنے کی وجہ سے، شادیوں میں فضول خرچی کرنے کی وجہ سے، تعلیم سے اپنے بچوں اور بچیوں کو دور کرنے کی وجہ سے، یہ ہمارے وہ گندے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان کٹ پتلیوں کی یہ حیثیت ہے۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ کبھی اگر یہ ناچ رہے ہوں، دندنا رہے ہوں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وہ لوگ جو خدا کی بغاوت اور سرکشی کے باوجود گندے گندے اپنے مظالم کے ذریعے سے دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہرگز وہ یہ نہ سمجھیں، ہرگز وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ ان کے جرائم اور کھل کر سامنے آ جائیں، اس کے بعد جب پکڑ آئے گی تو وہی حال ہوگا جو لیبیا میں قذافی کا ہوا تھا۔ یہ زمانے ماضی کی مثال نہیں ہے، یہ ابھی کی مثال ہے۔ جس قذافی کو یہ غرور اور نشہ تھا، نعوذ باللہ، جس نے قرآن کے مقابلے میں گرین بک جاری کر دی تھی، اور اس کے مردود کے مرنے کے بعد اس کی لائبریری پر قرآن کے اوراق پر اس کے قدموں کے نشان دیکھا گئے تھے۔ وہ ظالم دنیا کے جس ملک میں چاہتا تھا بغیر کسی ویزے کے اپنی کئی فلائٹوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے دورے کرتا تھا۔ دنیا کا وہ خطہ جس کے پاس دنیا
دنیا کا سب سے زیادہ ذخیرہ تھا سونے کا، اس کی بعض گاڑیاں سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کی تھیں، اس کو یہ نشہ تھا کہ میں جو چاہوں گا وہ کر لے جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے اسی دور میں دکھایا کہ جب اس کی پکڑ کی گئی تو وہیں کی عوام نے اس کو اس طرح مارا ہے جیسے باولے کتے کو گندے نالے میں گھسیڑ کر مارا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنے اوپر توجہ کریے، ہماری کن کرتوت کی وجہ سے ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی، اس کے لیے میں نے آپ کو صرف 2 کام بتائیں، اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیے تو انشاءاللہ پھر مستقبل میں ہمیں اپنے ان بچوں کے بارے میں، اس نئی نسل کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب وقت پڑے گا تو دنیا کو یہ دکھائیں گے ہم کون ہیں اور ہمارے دل میں کون سی وہ طاقت ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ بس میں انہی چند باتوں پر، انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا قضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء. یا اللہ، بہت دیر سے آپ کے بندے اور بندیاں اس اجلاس میں بہت دیر سے بیٹھ کر آپ کے دین کی، آپ کی شریعت اور آپ کے قانون کی، آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، اس مجلس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، مجلس کو منعقد کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، اس ادارے کو، ادارے کے ذمہ داروں کو، ادارے کے مدرسین و مدرسات کو، ادارے میں پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات کو، سب کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ، ان بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے دین کی خدمت، یا اللہ دین کی سعادت، دین کی سچی اور اچھے اور اخلاص کے ساتھ دین کے پیغام کو گاؤں گاؤں، بستی بستی، علاقے علاقے، پوری نسل تک بلکہ پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس سرزمین کی نہ جانے کتنے سالوں سے حفاظت کی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، تنگ دست و تہی دست ہیں، کنگال و قلاش و بھکاری ہیں، اور اس پر ستم یہ ہے کہ ہم نے بہت لمبی مدت سے آپ کو ناراض کر رکھا ہے، ہم نے بہت لمبی مدت سے آپ کے غصے کو بھڑکا رکھا ہے، ہم نے کھلے عام نمازیں چھوڑیں، یا اللہ کھلے عام ہم سے گندے گندے کام ہوئے، اس کی وجہ سے شاید آپ ہم سب سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، اپنی ناراضگی ہم سے ختم فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما کر اپنے قریب کر لیجئے۔ یا اللہ، ہم سب کو اور ہمارے والدین کو، ہمارے اعزاء اقارب کو، یا اللہ جو زندہ ہیں انہیں بھی، جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آپ سے یہ فریاد ہے، آپ سے ہم سب کا یہ آپ کے ہم سب سے، یا اللہ ہماری طرف سے، پوری مجلس کی طرف سے، بلکہ پورے مجمع کی طرف سے، یا اللہ ہماری یہ ایک فریاد اور آخری آپ سے دعا ہے کہ جب ہمارا انتقال ہو تو اس حال میں ہو کہ آپ ہم سے راضی اور خوش ہو چکے ہوں۔ یا اللہ، اپنی رضا والی موت عطا فرما۔ یا اللہ، ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام والی موت عطا فرما، کلمہ شہادت کی موت عطا فرما، حق کی موت عطا فرما۔ یا اللہ، شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، کفر و شرک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، الحاد لا دینیت کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنی ناراضگی والی موت سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے خدائے کریم، اے خدائے رحمان و رحیم، ہمارے لیے تو صرف آپ ہی آسرا ہیں۔ یا اللہ، آپ ہی آخری ہماری امید ہیں۔ یا اللہ، آپ ہی ہماری آخری تمنا ہے۔ یا اللہ، آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ، آپ سے فریاد کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ عرض کرتے ہیں، اے خدا ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن بندوں سے آپ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، یقیناً ہم بہت گندے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، پورے مجمع کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔
ہیں کہ ہمارا رویاں رویاں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن جب بھی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو ہماری نگاہیں آپ کی اس رحمت کی طرف ہوتی ہیں جو رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ یا اللہ اس رحمت کے طفیل ہمیں معاف فرما کر اپنے قریب کر لیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما یا اللہ، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی پہچان نصیب فرما، اپنے حبیب کا عشق عطا فرما، ان سے سچی محبت عطا فرما، سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی آقائے نامدار سے محبت، سچی عقیدت، سچا عشق، والہانہ تعلق عطا فرما۔ جس وقت ہماری اور ہماری نسلوں کا وقت قریب آئے، اگر کوئی دشمن خدا کہیں پر دنیا کے کسی مرحلے میں ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو، ان کے عشق رسول کو چھیننے کی کوشش کرے تو ہمارے بچے اپنی جانوں کو قربان کرنا سب سے بڑا اعزاز و فخر سمجھیں۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اس کی سعادت نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو وہ بھی عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم نے مانگا ہو وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو اپنی دریائے رحمت سے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا